جی کہاں سے ہے؟ جی وہ جو ترکیب تھی اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، یہاں بدہ جو ہے مبنی علی الفتح ہے، منصوب محلن ہوگا. کیا ہوگا؟ منصوب محلن. لائن نفی جنس کا اسم، للقسم خبر اول، من الجواب خبر ثانی. لائن نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویر مفرد یہ مفعول ہوا اعلم کے لیے. اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جی کہاں سے ہے بھائی؟ جی کون کرے گا؟ چلیے جی. نحو واللہ ان زیدا قائم واللہ لزید قائم. جی نحو مرفوع لفظا مضاف، واو قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مجرور لفظاً، شابہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقسم فعل کے ساتھ. اقسم فعل انا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. اعراب بھائی ساری بحث ہی تو اعراب کی چل رہی ہے. زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم. بس یہ اعراب آپ نے ہر اسم کا اعراب دیکھتے جانا ہے. ترکیب میں عبارت آپ کی حل ہو جائے گی بھائی کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. اور مجرور تو دو ہی ہیں بھائی، ایک کون ہے؟ مضاف الیہ، ایک وہ جس پر کیا داخل ہو؟ حرف ہے. اور تو کوئی آپ نے مجرور عبارت میں پڑھنا نہیں. اور مرفوعات کی آپ کو پہچان ہو کہ مرفوعات کون کون سے ہیں. مبتدا ہے، خبر ہے، ان کی خبر ہے، کانا کا اسم ہے وغیرہ، یہ مرفوع ہوتے ہیں. اور منصوبات کا بھی علم ہو. اور دوسرا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل جب جملے میں آ جائے تو صرف فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے اور کوئی مرفوع نہیں آئے گا. اور بتلایا تھا کہ فاعل جو اس میں ظاہر ہے وہ صرف دو صیغے ہیں جن کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کا فاعل اس میں ظاہر، بلکہ باقی سب میں ضمیریں ہوں گی. ایک پہلا صیغہ ہے، ایک چوتھا بھائی. واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ جو ہے، ان دونوں کا فاعل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کا فاعل اس میں ظاہر، تو کوئی اور صیغہ ہے تو اس میں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی کے اندر ضمیر ہوگی فاعل کی بھائی. ہاں ان دو کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے بھائی. معلوم ہوا فاعل چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ مفرد رہے گا. ضرب زیدن، ضرب الزیدانی، ضرب الزیدون. تو دیکھو فاعل مفرد سے تثنیہ ہوا، تثنیہ سے جمع ہو گیا، لیکن ضرب اسی طرح مفرد کا مفرد ہے بھائی. جی تو ان حرف از حروف مشبہ بالفعل زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم. جی قائمن بھائی پوری ترکیب بھائی. قائمن مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. یہ ایک قیمتی بات یاد رکھنا بس ہمیشہ کے لیے کہ ہر جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، فعل مجہول کے لیے نائب فاعل چاہیے، اسی طرح اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. ظرف کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟
ظرف کے لیے بھی. اور تو پھر یہ کبھی فاعل، یہ جو ابھی تک تو ہم نکال رہے ہیں فاعل، جب بھی نکالا اس میں فاعل کے لیے کیا نکالا، اسی کے اندر ضمیر نکالی. کبھی فاعل اس میں ظاہر بھی آ جایا کرتا ہے، جیسے زید قائم ابوہ، تو یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا، قائم نے. اب قائم کے اندر ضمیر نہیں، کیونکہ فاعل نے آنا تھا، وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ گیا ہے. اب اس کے اندر فاعل کی ضمیر نہیں ہوگی بھائی. اور یہ اسی طرح مفعول کو بھی، جب اگر یہ فعل متعدی سے بنے ہیں تو فعل متعدی تو مفعول بھی چاہتا ہے، تو ان کا مفعول بھی آ سکتا ہے بھائی. ہاں البتہ مفعول کو حذف کرنا بھی جائز، کیونکہ وہ فضلہ ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے، فضلہ، زائد چیز بھائی، جس کو اکثر فضلہ پڑھتے ہیں بھائی. فضلہ کوئی لفظ نہیں ہے بھائی، فضلہ ہے، فضلہ سمجھ میں آیا، زائد لفظ. تو مثلا میں کہتا ہوں زید ضارب ابوہ عامرا، زید ضارب ابوہ عامرا، تو یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا، ضارب نے. عامران کو نصب کس نے دیا، ضارب نے. ترکیب کیسے ہوگی، زید مرفوع لفظا مبتدا، ضارب مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، ابو مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ضاربن کے لیے کیا ہوئے، فاعل، اور عامرا منصوب لفظان ضاربن کے لیے مفعول. تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا ہوا، شبہ جملہ ہو کر خبر بھائی، اور مبتدا خبر مل کر کیا ہوئے، جملہ اسمیہ خبریہ. تو زیدن ہے مبتدا، ضاربن ہے اس کی خبر، آگے ابوہ اور عمران وہ ضاربن کے لیے فاعل اور مفعول ہیں بھائی. اور یہ ضابطہ بھی ہمیشہ یاد، ضمیر، ایک ضمیروں کے مرجع تلاش کرو بھائی. یہ اہم ترین چیز ہے عبارت کے اندر بھائی، کہ ضمیر کا مرجع کا آپ کو پتہ چلے. اور اکثر مرجعوں کا پتہ اسی سے چل جائے گا جو میں نے آپ کو طریقہ بتلایا، کہ جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑیں یا شبہ جملہ کو کسی چیز سے جوڑیں تو درمیان میں کیا دینا ضروری ہے، ربط کا ہونا ضروری. اور وہ ربط اور وہ ربط عائد کہلاتا ہے، اور وہ عموماً کس شکل میں آیا کرتا ہے، ضمیر کی شکل میں آیا کرتا ہے بھائی. اور یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جو ظرف مستقر ہے وہ 4 جگہوں پر آیا کرتا ہے، اور کہیں پر ظرف مستقر نہیں آتا بھائی. ظرف مستقر 4 جگہ پر، کون کون سی 4 جگہیں ہیں بھائی، خبر ہے اور جی صلے کے اندر، اور صفت ہے اور حال ہے بھائی. ان 4 جگہوں میں یہ ظرف مستقر ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی، 4 جگہوں کے اندر بھائی. کتنی جگہیں، ایک خبر ہے، صفت ہے اور صلہ جو موصول کا ہوتا ہے، اور حال ہے بھائی. تو پیچھے جو مثال گزری تھی مولانا مز اور منذ کی، ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، یہاں منذ کے لیے ہم نے فعل کو کیا کیا تھا، محذوف نکالا تھا بھائی. ما رأیتہ یہاں پر بھی نکالا تھا، لیکن اس کو ظرف مستقر نہیں کہیں گے بھائی. سمجھ میں آیا، ظرف مستقر نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ظرف مستقر تو کتنی آیا کرتا ہے، 4 جگہ، اور یہ ان 4 میں سے کوئی بھی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا. تو یہ نہ صلہ بن رہا ہے منذ یوم الجمعۃ، نہ یہ صفت ہے مولانا، نہ یہ حال ہے، اور نہ خبر ہے. اور ظرف مستقر 4 ہی جگہوں پر آیا کرتا ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں بھائی.
سمجھ میں آیا؟ تو عامل کا صرف محذوف ہونا ضروری نہیں، یہاں عامل کو حذف کر دیا کیونکہ ما قبل کلام اس پر دلالت کر رہا تھا بھائی، کہ عامل کی جگہ پر وہ قرار بھی پکڑ لے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کی جگہ پر قرار پکڑ کر اس کی جگہ پر آ جائے اور وہی کام اپنے عامل والا یہ ظرف شروع کر دیا کرتا ہے، جیسے وہ عامل رفع دیتا تھا، نصب وغیرہ دیتا تھا، یہ ظرف بھی پھر کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا زید فی الدار، زید فی الدار کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ زید مرفوع لفظاً فی جارہ الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کرتے ہیں کس سے؟ ثابتن سے، اور ثابتن کے اندر کیا نکالتے ہیں؟ ہوا ضمیر، اور ہوا ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے؟ ثابتن بھائی، کون دے رہا ہے؟ ثابتن۔ تو یاد رکھو، یہ سمجھانے کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ عامل تھا، لیکن اب یہ عامل جا چکا ہے، ختم ہو چکا، اب اس کی جگہ فی الدار نے سنبھال لی بھائی، یہ اس کی جگہ پر اس نے قرار پکڑ لیا۔ اب وہ جو کام کر رہا تھا وہ سارے کام یہ ظرف کرے گا بھائی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ فاعل کو رفع دے رہا تھا، اب فاعل کو رفع یہ ظرف فی الدار دے رہا ہے، ثابتن چلا گیا اور اس کے اندر جو فاعل کی ضمیر تھی وہ فی الدار کے اندر آ کر چھپ گئی بھائی۔ یہ گہری اور باریک بات ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا۔ تو وہ ہوا ضمیر اب فی الدار کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور اس ہوا ضمیر کو اب رفع کون دے رہا ہے؟ یہ فی الدار جو ظرف ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ فی الدار ظرف ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کوئی مفعول کو ثابتن مثلا نصب دے رہا تھا، کوئی اور اسم ہوتا جو کیا کرتا؟ جی وہ نصب بھی دے رہا ہوتا کسی کو، تو اب وہ عمل بھی کون کرے گا؟ یہ فی الدار، یہ ظرف عمل کرے گا بھائی، یہ ظرف عمل کرے گا۔ تو ترکیب یہ ہے مولانا، میرے نزدیک یہ جو شرح میں عامل کو پہلے پڑھا دیتے ہیں اور ہدایت و نحو کو بعد میں پڑھایا جاتا ہے بھائی، یہ ترتیب بالکل مناسب نہیں ہے بھائی، رٹوا دی جاتی ہے ترکیب۔ یہ رٹنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ترکیب کا تو تعلق کلام کے سمجھنے سے ہے بھائی، کلام سمجھ میں آئے گا، اس کے مطابق ترکیب ہوگی، معنی کے مطابق ترکیب کرنا پڑے گی بھائی، ترکیب سے معنی پر اثر پڑے گا بھائی۔ تو یہ میرے خیال میں ہدایت النحو کے بعد ہونی چاہیے کہ کچھ نحو آ جائے طالب علم کو، اس کو پتہ چل جائے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، مفعول بہ کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں وغیرہ، ہر چیز کی پہچان ہو گئی۔ اب اس کو ترکیب پڑھائی جائے تو انشاءاللہ بڑی جلدی وہ سمجھے گا اس کو۔ اور یہاں پر عموماً نحمیر پڑھا کر سیدھی پھر ترکیب کروا دی جاتی ہے، تو اس کو کیا ترکیب سمجھ میں آئے گی بھائی؟ تو ہدایت النحو اچھے طریقے سے پڑھائی جائے اور پھر اس کے بعد ترکیب پڑھائی جائے تو وہ بڑی جلدی سمجھ جائے گا طالب علم بھائی۔ یہ زیادہ ترکیب کی کمزوری اسی وجہ سے ہے کہ وہ پہلے پڑھا دی جاتی ہے ہدایت النحو اور کافیہ بعد میں، اور پھر کافیہ پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا انداز ہے کہ ہدایت النحو اور کافیہ کے اندر اتنی لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ بتاتے ہیں آکے استاد بتاتے ہیں بھائی میں نے کیے الکلمت پہ 45 اعتراضات کیے اور ان کے جوابات ذکر کیے۔ بھائی اس 45 اعتراضات کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ منطق پڑھا رہے ہیں یا نحو پڑھا رہے ہیں بھائی؟ اصل میں یہ شارحین نے شرحیں لکھی کافیہ کی،
کافیہ ہے بڑی دقیق کتاب، تو اس کی شروحات بھی انہوں نے بہترین قسم کی لکھی تاکہ کوئی اس کو پڑھے اس کے ذہن میں کسی قسم کا اشکال آئے اس کو فوراً کیا مل جائے، پوری طرح حل ہو کتاب۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب طالب علم کو بھی وہ سارا جو مطالعہ کر کے اور سارا پڑھانا شروع کر دو بھائی۔ پڑھانی وہ چاہیے طلباء کے لحاظ سے جس بات کو وہ سمجھے بھائی، اس کو پتہ تو چلے کہ میں نحو پڑھ رہا ہوں، منطق نہیں پڑھ رہا، اور بات وہ سمجھے بھائی۔ اب لمبی لمبی تقریریں کر لیں بھائی، اتنی لمبی تقریریں تو طالب علم نحو کا تو پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر بیچ میں بھائی۔ منطقی اعتراضات، یوں ہو تو یوں ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا، تو ان کے ذہن کے مطابق پڑھانا چاہیے۔ نفس کافیہ اگر سمجھا دی جائے کہ اس کے متن میں کیا کیا مسائل ہیں تو اگلے سال وہ جامع کو بہترین طریقے سے سمجھ جائے گا بھائی، اور اس سے محنت کروائی جائے گا، خوب محنت کرے، مسائل کو سمجھ کر ذہن میں بار بار تکرار کر کے انہیں محفوظ کر لے۔ تو وہ اعتراضات ہی اتنے ہیں بھائی، طلباء پڑھتے ہیں بعد میں کہتے ہیں، جب جامع پڑھتے ہیں کہتے ہیں جامع میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی ہم نے کافیہ میں پڑھی تھی بھائی۔ ہاں سامنے علماء بیٹھے ہوں، ماہرین نحو بیٹھے ہوں، پھر تقریریں لمبی لمبی کی جائیں بھائی۔ اب ان کو سارا کچھ پتا ہے تو اب کچھ ان کو زائد چیزیں بتائی جائیں بھائی۔ یہاں طلباء کو نفس کتاب مسائل کا ہی پتہ نہ ہو اور اس کو گہرائی میں لے جائیں، آپ کیا فائدہ بھائی۔ اچھا بھائی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیا بحث ہو رہی تھی؟ جی تو قائمن سے بات شروع ہوئی تھی۔ قائمن تو یہ صفت جملہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم کے ساتھ مل کر جملہ قسمیہ ہوا۔ وَوَاللَّهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ۔ اچھا بھائی، آپ نے تو وہ ترکیب ہی شروع کر دی بھائی، نحو کے بعد کیا لینا تھا ہم نے بھائی، وہ تو چھوڑ دیا آپ نے۔ نحو تو جملے کی طرف مضاف ہی نہیں ہوتا بھائی، نحو مرفوع لفظاً مضاف، واللہ ان زیدن قائم مراد لفظ مجرور تقدیراً یا مجرور محلاً بھائی۔ یرحمک اللہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو یہ عاب ہے جی مراد اللفظ، تو مجرور تقدیراً یہ کیا ہوا، مضافن الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئے کس کی، مثالها بھائی، مثالها، ہا ضمیر راجع ہے جملے کی، وہ جو جواب قسم ہے، یا مثالہ بھائی جواب قسم کو راجع کرو، اور وہ عاطفہ، اور واللہ لزید قائم یہ بھی مراد اللفظ معطوف ہے بھائی۔ اور اگر معنی کا ارادہ ہو پھر کریں گے بھائی واللہ ان زید قائم کی پوری ترکیب کی۔ اور دوسرا جملہ واللہ لزید قائم، وہ عاطفہ، وہ قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقسم فعل کے ساتھ، اقسم فعل انا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لام تاکید کے لیے ہے، زید مرفوع لفظاً مبتدا، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے، زید کو بھائی، کیونکہ خبر ہے اور خبر کو مبتدا سے جوڑا جاتا ہے، تو قائم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، جی قسم اور جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہوا۔
وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً بھائی جی اس کا عطف کس پر ہے بھائی؟ فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً پیچھے گزرا تھا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ جو جملہ شرطیہ پورا معطوف بنائیں گے اور اس کو کیا معطوف علیہ اس کو بنائیں گے اور اس کو کیا بنائیں گے؟ معطوف بھائی۔ تو وہ حرف عطف، ان حرف شرط، کانت فعل الافعال ناقصہ، ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کا اسم جو کس کو راجع جی جملے کو بھائی، منفیتاً بھائی یہ صیغہ اس میں منصوب لفظاً، صیغہ اس میں مفعول، ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع کانت کے اسم کو بھائی، کانت اس اپنے اسم اور خبر سے مل یہ جی شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، کانت مصدرتم بما ولا وان، کانت فعل الافعال ناقصہ، ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کا اسم، مصدرتن صیغہ اس میں مفعول، ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا نائب فاعل، با جارہ، ما لفظ مراد ہے مولانا مجرور محلن معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا مجرور محلن معطوف اول، واو حرف عطف، ان مجرور محلن معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ مصدرہ سے، مصدرہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانت کی خبر، کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ، کون سا جملہ شرطیہ اور خبریہ، میں نے بتایا تھا شرطیہ جملہ شرطیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی، دار و مدار کس پر ہے؟ جزا، اگر خبر ہے تو خبریہ، انشاء ہے تو انشائیہ، تو جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا بھئی، وہ فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً بِإِنَّ أَوْ لَامِ الْابْتِدَاء، اس پر تو اور وہ تھا خبر، یہ بھی پھر کیا بن گیا اس کے لیے؟ خبر بن گیا، جزا بن گئی ما قبل کے لیے۔ چلیے بھائی بس کریں بھائی، اچھا بھائی دعا بھی کر لیں۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب پر علم کے دروازے کھول دے، اے اللہ سب کو علم دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہر ایک سے دین کا خوب کام لے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما،
اے اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ ان میں سے اے اللہ ہر ایک کو عظیم صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے والدین اور اساتذہ وغیرہ سب کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسا بنا دے اے اللہ جس سے کہ جہاں پر جائیں اے اللہ بدعات کا خاتمہ کرنے والے ہوں، اے اللہ گمراہیوں کو ختم کرنے والے ہوں، اے اللہ قرآن و سنت کی تعلیم کو پھیلانے والے ہوں، اے اللہ احیاء سنت کرنے والے ہوں، اے اللہ ہمیں خود سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سنتوں کی اشاعت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ جس انداز میں دنیا میں دینی کام اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ مجاہدین کی خصوصی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام پر ان کا رعب طاری فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اے اللہ جو جس انداز میں دینی کام میں لگا ہوا ہے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ ان سب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان میں سے بہت سو نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں اللہ سب کی حاجات جانتے ہیں، اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی اور بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ بعض طلباء نے بھی کہا بعض ہیں انہوں نے کہا ان کی بہن کی شادی کو 4-5 سال گزر چکے ہیں اولاد کوئی نہیں اب تک، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ اس علم دین کی برکت سے اللہ اتنے تیرے اولیاء نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ طلباء یقیناً اے اللہ آپ کے اولیاء ہیں، اے اللہ اس زمانے کے اندر جو تیرے دین کی تحصیل میں مشغول ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کا کہا ان کے اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اطمینان اور سکون نازل فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما۔ میری والدہ کے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست، ان کی صحت خراب رہتی ہے دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر خوشی اور مسرت کے ساتھ قائم و دائم رکھ، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے ہمشیرہ کے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست، والد صاحب کی وفات کے بعد سے بڑی پریشان رہتی ہیں دعا کریں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو خوشی اور مسرت نصیب فرما، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا اور بڑا ہر ایک کو بڑا عالم بنا، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان میں سے ہر ایک کو بڑا نیک عالم بنا، اے اللہ ہر ایک کو عالم بعمل بنا، اے اللہ عالم بعمل بنا، اے اللہ ایسا علم نافع نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ آئندہ زندگی میں تکلیف اور پریشانی سے حفاظت فرما، اے اللہ وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے رزق سے ہماری حفاظت فرما،
اے اللہ ہماری بھی قیامت تک ہماری آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں جن کے جو عزیز و اقارب وفات پا گئے ہیں، اللہ اس علم دین کی برکت سے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہمارے جو اساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی جو اولاد باقی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ اور جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ